لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، ذی الحجہ کا مہینہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے. ابھی پچھلی جمعہ ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کل عید ہوئی اور آج اس کے بعد بھی ایک ہفتہ گزر گیا. باقی بھی جو حصہ رہ گیا ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گا. اسی کے ساتھ کیلنڈر میں 1447 والا ہجری ختم ہو کر 1448 والی ہجری شروع ہو جائے. 1447 ہجری کا اختتام ہے. اس کے بعد نیا سال محرم کے ساتھ 48 میں ہم لوگ داخل ہو جائیں. جس طرح یہ دن ختم ہو رہا ہے، یہ ویک ختم ہو رہا ہے، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، یہ سال ختم ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے پر ہم بھی ایک دن ختم ہونے والے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. آپ بھی گزرنے والے ہیں، انتقال ہونے والے ہیں، اور آپ سے پہلے لوگ بھی گزر چکے ہیں. اور قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ رکھا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت اس پر طاری ہونے والی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب ایسے میں سوال ہوتا ہے کہ بھئی جب زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ تو طے ہے، امر مقضیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کوئی بھی مذہب والا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، شہری ہو، گاؤں کا ہو، ہر آدمی مانتا ہے کہ مرنا برحق ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھی موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے. اب ہم اگر دیکھیں گے دنیا میں اس وقت جتنی آبادی ہے، اس میں جو لوگ کسی مذہب کو مانتے ہیں، کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں، چاہے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے. وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں.
اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی اور ہے، حساب کتاب ہوگا، یہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں ہمارے ملک کے برادران وطن، تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جنم ہے۔ ہم تو ایک مانتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اور بھی اس کے بعد کئی جنم ہیں، 6-7 جنم ہیں، کتنے جنم ہیں۔ اب صرف دنیا میں ایک تھوڑے سے لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، ایتھیس ہیں، مذہب کے چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسے جو تھوڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی مرنے کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں۔ اب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ قرآن و حدیث کا تو حوالہ دے نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم تو مانتے نہیں، کسی بھی مذہب کی کتاب کا حوالہ دے نہیں سکتے۔ اب ان کو عقل سے سمجھانا ہے، تو عقل سے سمجھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بتائیے کہ انصاف کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں انصاف صحیح چیز ہے یا نہیں؟ یہ چیز بھی کہیں گے ہاں انصاف تو صحیح چیز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے دنیا میں بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑا دوسروں کو تکلیف دیا، اب مر گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی نظر میں یہ صحیح ہوا کہ ایک آدمی نے ظلم و ستم کیا اور مر گیا، اسے کوئی سزا نہیں ملی، کوئی بدلہ نہیں ملا؟ تو آپ بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ وہ کہیں گے کہ بھئی عقل تو یہی کہے گی کہ بھئی ایسے آدمی کو جس نے اتنی تکلیفیں دی اسے سزا ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ سزا کہاں ہوگی؟ اب وہ تو مر گیا، آپ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر اسے سزا کہاں ہے؟ اور ایک آدمی دنیا میں زندگی ایسے گزارا کہ بڑی تکلیفوں میں زندگی گزری، بڑی مشکلات میں زندگی گزری، اب وہ آدمی مر جاتا ہے اور اسی کا پڑوسی اچھی زندگی جیا۔ سوال یہ ہے کہ بھئی یہ آدمی جس نے تکلیفوں میں زندگی جیا، اسے جو راحتی نہیں ملی، کیوں نہیں ملی؟ اسے بھی تو خوشیاں ملنا چاہیے تھا، اسے بھی تو آسائشیں ملنا چاہیے تھا۔ عقل کہتی ہے ہاں ملنا چاہیے تھا۔ بھئی جب ملنا چاہیے تھا نہیں ملی تو اب کیا ہے؟ تو آخرت کا جو مسئلہ ہے اتنا لاجیکلی مسئلہ ہے کہ اس سے کوئی آدمی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ ایک طالب علم پورے سال دن رات محنت کر کے پڑھتا ہے، اور ایک طالب علم پڑھتا ہی نہیں ہے، کھیل کود میں لگا ہے، غیر حاضریاں کر رہا ہے، اور جو ہے بہت ہی لاپرواہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ دونوں میں جس نے محنت کیا اسے خوشی کا موقع ملنا چاہیے یا نہیں؟ اور جو آدمی بہت موج مستی میں لائف گزارا سال بھر، اسے اس کی اس حرکتوں کا احساس ہونا ہے یا نہیں؟ ایگزام سے اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، ایگزام میں جو پاس ہوتا ہے اس کے لیے وہ دن خوشی کا ہوتا ہے، ان تمام مشقتوں اور تکلیفوں کا ازالہ اس کے لیے رہتا ہے۔ اور جس نے پورے سال خوشیاں بانٹی اور جو ہے کھیل کود میں رہا، اس کے لیے رزلٹ کا دن جو ہے وہ پوری خوشیوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، یہ لاجیکلی بات ہے۔ تو آخرت کا مسئلہ پر حق ہے، اس سے انکار جو ہے عقل کے ساتھ جو ہے انکار کرنا ہے۔ بیوقوف ہی آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا۔ آخرت کو مان لینے کے بعد اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی آخرت میں سب سے پہلے کیا چیز کا حساب کتاب ہوگا، اور آخرت میں آدمی کی کامیابی کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ ایگزام میں آپ بیٹھتے ہیں تو ایگزام میں اچھا لکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟
وہ آپ کو جو ہے بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں آپ کامیاب ہوں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اسے سکھایا اور بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ان کے ساتھ جو کتابیں نازل فرمائی اس میں یہ سب چیزوں کو اللہ نے سکھایا ہے، بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت موجودہ زمانے میں بڑی عجیب حالت ہے۔ بہت سے لوگوں کو مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، زیادہ پرانی باتیں نہیں کرتے، نئی بات لے لیجیے، صرف گزشتہ 50 سال پہلے کے زندگی یا 40 سال پہلے کی زندگی کو اٹھائیے اور آج کی زندگی کو، لائف اسٹائل کو دیکھ لیجیے۔ ہم میں سے ایسے بہت لوگ ہیں جن کو گزشتہ 40 سال 45 سال پہلے کے لائف اسٹائل کو جانتے ہیں، جن کی عمر 60 ہے، 70 ہے، 55 بھی ہے تو 10-15 سال کی عمر کا بھی شعور آدمی کو رہتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ظاہری طور پر جو سہولتیں آج کے دور میں ہیں وہ نہیں تھی پہلے دور میں۔ شروع کرتے ہیں موبائل سے، اس لیے کہ موبائل جلدی لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے موبائل فون نہیں تھا، پورے محلے میں اور پورے گاؤں میں ایک لینڈ لائن فون ہوتا تھا، اور وہ فون بھی صرف لوکل ہوتا تھا، اسٹڈی کے لیے بک کرانا پڑتا تھا، پھر وہ ٹرنک کال کہتے تھے وہ آتی تھی، پھر بات کرنا پڑتا تھا۔ اور اس سے پہلے تو ٹیلی گرام تھا، 2 لفظ 3 لفظ لکھ کر آتے تھے، اور ٹیلی گرام جس کے بھی گھر آیا آدمی سمجھ جاتے کہ بھی ان کا کوئی آدمی چل بسا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کا نظام دیکھیے کہ کتنا کم تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ زمانے میں یہ جو چیزیں گھر بیٹھے لوگ منگوا کر کھا رہے ہیں، اٹھے صرف فون لیا، آرڈر کیا، 15 منٹ میں گھر کے پاس چیز کھڑی ہوئی، آپ کو جو چیز چاہیے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سب کہاں تھا؟ یہ کوئی تصور نہیں تھا۔ کسی آدمی کو 100-200 روپے پہنچوانا ہوتا تھا، 4 دن کا پیکیج ہوتا تھا، منی آرڈر ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں تھی۔ آج 4 منٹ سے کم میں آپ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی آدمی کو ڈیجیٹل انداز کی جو کرنسی ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ اور بھی ایسی بے شمار چیزیں ہیں، ہم اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں، موجودہ دور کو دیکھتے ہیں تو بہت اس میں ترقی ہوئی ہے۔ اب اس ترقی کو آپ اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے اور ہم آپ سے ایک دوسرے سے اگر گفتگو کریں تو بتائیے کہ موجودہ 40-45 سال پہلے بغیر ان ضروریات کے آدمی جس طرح سکون اور خوشی سے جی رہا تھا، کیا آج اتنی خوشی اور سکون سے جی رہا ہے؟ بھئی ہفتے میں 1 مرتبہ کسی کے گھر میں گوشت بن جاتا تھا، وہ بڑی بات ہوتی تھی۔ آج تو کھانے کے علاوہ بھی آدمی بیٹھے بیٹھے گوشت جب چاہے کھا لیتا ہے، وہ ناشتے کی طرح کھا لے رہا ہے، چاہے برگر کے نام پہ ہو، سینڈوچ کے نام پہ ہو، شاورما کے نام پہ ہو، جو بھی چیز کے نام پہ وہ کھا رہا ہے۔ اتنا سارا نظام ہونے کے باوجود یقین مانیے اگر آپ کسی ایسے عہدے پہ اور پوسٹ پر ہیں کہ جہاں لوگ آپ کو اپنا دکھ درد سناتے ہوں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنی لوگوں کی زندگیوں میں غموں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ایک لمبا قطار کا سلسلہ کھڑا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں
آدمی ان تمام چیزوں کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ تاکہ زندگی میں سکون رہے، خوشی رہے۔ اب سکون اور خوشی نہیں ہے تو غور کرنا پڑے گا کہ کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں کچھ چیز چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے سکون اور اطمینان اور خوشیاں نہیں۔ کسی زمانے میں کسی آدمی کو اگر نیند کی گولی کھانے کی بات کہی جائے تو بڑا کوئی تعجب کی بات ہوتی تھی۔ آج ایک آدمی کو سونے کے لیے اس کی طبیعت کی وجہ سے نیند سے جڑی ہوئی مسلس کو آرام دینے کا نام کہیے یا کچھ بھی کہیے، کتنی گولیاں اور کتنی دوائیاں بن گئی۔ پہلے میڈیکل میں کسی آدمی کو نیند کی گولی لینا ہوتا تھا تو ڈاکٹر کا وہ پورا سب کچھ لے جا کر بہت غور و فکر کے بعد میڈیکل والے دیتے تھے۔ آج آپ خود ہی جا کر میڈیکل والوں سے کہیں کہ بھی نیند کی کمی ہے، کوئی گولی دے دو، 7-8 تو وہی بتا دے گا، لو بھی اس میں سے کون سی چاہیے لے لو۔ نیند ایسی عظیم دولت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ ایک آدمی کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، سو کر جب اٹھتا ہے تو پھر سے وہ نوجوان ہو جاتا ہے، پھر سے وہ فریش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جنگ بدر کے واقعات میں بتایا غمتاً، ویسے موقع پر، جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نیند کو تھوڑی دیر کے لیے طاری کر دی کہ سو کر وہ جنگ کی حالت میں کسی کو نیند کیسے آ سکتا ہے؟ سو کر اٹھے ہیں، تھوڑی سی جھپک مارے ہیں، اس کے بعد کام ان کے لیے آسان ہو گیا۔ آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں بدر اور احد کے واقعات جہاں ذکر کیے اللہ نے بتایا۔ آج اتنی بڑی دولت آدمی کو میسر نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بنیادی طور پر کہیں بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اب اس بڑی غلطی کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے بہت سے طریقوں کو اپنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی نہیں اپناتا ہے، اپنایا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نیند آ جائے اس کے لیے رات میں واکنگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے شام میں گرم گرم پانی نہ رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، پھر بھی قابو میں مسئلہ نہیں آتا۔ میرے پاس قریب میں 2-3 الگ الگ موقعوں پر نوجوان آئے اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے 40-48 گھنٹوں سے ہم لوگوں کو آدھے گھنٹے کی بھی نیند نہیں آئی، جو کرنا ہم کر چکے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ اور میڈیکل بتاتی ہے کہ کوئی آدمی اتنا لمبا وقفہ بغیر سوئے کے رہے تو اس کی صحت کے لیے بہت ہی وہ خطرناک چیز ہے، کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ بھئی اب آپ نے یہ جب بتا ہی دیا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے تو میں تو ڈاکٹر بھی ہوں نہیں کہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ دوا کھا لو وہ کھا لو۔ میں نے کہا آسان نسخہ یہ ہے کہ جائیے، 2 کام کیجئے، وضو کیجئے اور اپنے گھر میں اپنے کمرے میں نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیے کہ مجھے 20-30 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اور اگر 20 پڑھ لیے ہاتھ پیر تھکنے لگے تو آپ طے کر لیجئے کہ مجھے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ نیت کر لیجئے، کام شروع کیجئے، اور 2-3 دن یہ کام کرنے کے بعد آئیے بعد میں، اور ضرور آنا، مجھے آ کر جو کیفیت بدلی ہے یا نہیں بدلی ہے مجھے بتانا۔ 2-3 دن کے بعد ہمارے لوگ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھئی کام ہوا تو قصہ ختم، ٹیشو پیپر ہے یوز کیے پھینک دیے۔ نمبر چونکہ انہوں نے نمبر سے کال کیا تو میں نے ہی نمبر پر فون کر کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آنے ہی والا تھا
میں نے کہا آ جاتے جب آنے ہی والے تھے، ہمارے محلے کو آنے کے لیے ویزے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ بھی اس علاقے سے اس علاقے میں آنے ویزے کی کچھ ضرورت ہے یا ایئر ٹکٹ لینا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ پھر معذرت کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، فائدہ ہو رہا ہے، ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ پھر آتے تو اور زیادہ فائدے کی بات بتاتا میں۔ ان 2-3 کیسوں میں نے اندازہ لگایا کہ شیطان انسان کے ساتھ بڑا کھلواڑ کرتا ہے۔ مجھے وہ حدیث سمجھ میں آئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس سے بھی تیزی کے ساتھ وہ اپنے خیالات کو مسلط کرتے رہتا ہے۔ وہ حدیث بھی سمجھ میں آئی جو مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو کر جب اٹھو تو ناک کو اچھی طرح صاف کرو، ناک میں اچھی طرح پانی لو، ناک کو اچھی طرح صاف کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُونَتِهِ کہ شیطان رات میں جب انسان سو جاتا ہے، اب آنکھیں بند ہو گئی کہ جس کی وجہ سے خیالات کو اندر نہیں ڈال سکتا، تو ناک کے نتنوں کے ذریعے سے جو ہے خیالات کو پہنچاتے رہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان رات یہاں گزارتا ہے، یعنی مطلب یہاں سے خیالات کو اوپر تک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے رات کی نیند میں یا تو بھیانک سپنے نظر آتے ہیں یا برے برے بےہودہ قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، یا آدمی اٹھ کر ڈر کر بیٹھ جاتا ہے یا نیند نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا صبح اٹھو تو جو ہے ناک کو اچھی طرح پانی لو، اسے جو ہے صاف کرو، اس لیے کہ رات کو شیطان نے یہاں پر رات گزاری ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث نے وہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا۔ بعض لوگ سوالات کرتے ہیں نئے نئے، اس کا آسان جواب ہے قرآن و حدیث آپ کو وہ چیزیں بتانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ جن چیزوں کو آپ سے بھی کم درجے کی مخلوق ہی جانتی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو بتائے کہ بلڈنگ بنانے کے لیے کتنے علاقے کے لیے کتنے پلر چاہیے، کتنے جو ہے مضبوط چاہیے، اناج اگانے کے لیے آپ کو کون سا کھاد استعمال کرنا ہے، کس موسم میں کس علاقے میں کیا پیرنا ہے، یہ سب چیزیں بتانے کے لیے قرآن و حدیث نہیں آئے ہیں۔ یہ تو انسان کیا دوسری مخلوق کو بھی معلوم ہے۔ چونٹیوں پر آپ ریسرچ پڑھیے، چونٹیوں کا جو ان کے حالات پر ریسرچ پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے باکمال سمجھتا ہے، ان کے سامنے وہ فیل ہے۔ ان کی زندگی کتنی مرتب ہے، منظم ہے، چلنے کے ساتھ ہو یا آنے والے موسم سے پہلے اناج کو جمع کرنے کے سلسلے میں ہو، یہ سب چیزیں جو ہے فطری طور پر اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ سکھانے کے لیے نہیں آتی۔ جہاں آپ کی عقل رک جاتی ہے، جہاں آپ کو آگے کا مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہاں وہی کی ضرورت پڑتی ہے، وہی وہاں کام کرتی ہے۔ بجلی کا ایک سوئچ چلا گیا ہے تو آپ ایک نارمل کرنٹ کے کام والے کو بلائیں گے یا جو بجلی کے منسٹر ہیں ان کو ہی ڈائریکٹ بلائیں گے، بھئی آؤ ذرا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اتنے مسئلے کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح قرآن و حدیث کی بات ہے کہ آدمی کو آج جو بے چینی ہے، وہ آدمی نے بتایا کہ گزشتہ 3 دن سے نہیں سویا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ درود پاک پڑھو۔ پھر پوچھا انہوں نے کہ آپ نے یہی پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ میں نے کہا کہ درود پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا کر کے آپ کے مقامات کے لیے دعا کی بات ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کسی کے خواب میں کسی کی بھی صورت بنا کر آ سکتا ہے، آ کر دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میری صورت بنانے کا اختیار اللہ نے اسے نہیں کیا۔ تو جو ہی آپ نے درود پاک پڑھا تو آپ کے آس پاس سے شیطان اور اس کے خیالات دور ہونا شروع ہوئے۔ آپ کو نیند جو نہیں آ رہی ہے، کوئی فکر سوار ہو گئی ہے آپ کو۔ گاؤں میں جینے والے لوگ جن کے جیب میں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی روڈ پہ پڑے سو جاتے ہیں، اور ایک آدمی اے سی والے کمرے میں چار قسم کے دروازوں کو لاک لگائے ہوئے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، ساؤنڈ پروف کمرہ ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اتنی فکریں دماغ پر آدمی سوار کر لیا ہے کہ ان فکروں کی وجہ سے اس کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ تو درود پاک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطانی وسوسے اور خیالات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان 11 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو کس طرح جنات جو ہے فکروں میں اور دوسری چیزوں میں جکڑ دیتے ہیں اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر آدمی سکون چاہتا ہے، ہر آدمی اطمینان چاہتا ہے۔ اسے سکون اور اطمینان کے لیے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن دینی چیزیں بھی جو رہنمائی کرنے والی ہیں اس کی طرف توجہ دیجیے۔ آپ رات میں اچھی نیند آئے اس کے لیے آدھے سے 1 گھنٹے تک ورزش کرتے ہیں، ارے اسی کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آدمی جب سوئے تو باوضو سوئے۔ وضو کرنے کی عادت بھی ڈال لیجیے۔ ویسے بھی جب آدمی فارغ ہوتا ہے، پیر دھوتا ہے، اتنے ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، تھوڑا سا اور کام آگے بڑھا کر سنت کے مطابق وضو کر لیجیے۔ 1 گھنٹہ آپ نے جسمانی تھکان کو اپنایا، کس لیے؟ اچھی نیند کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے ساتھ آدمی باوضو سو جائے، اسی کے ساتھ بستر پر لیٹ کر بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی کروٹ پر جو ہے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے کی عادت بنا لے، اور کچھ دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لیا کرے آدمی۔ اور ان سب چیزوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی رات میں جلدی سونے کی فکر کرے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر سے منع فرمایا۔ سمر عربی میں کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کے لیے، کہ عشاء کی نماز کے بعد آدمی بات چیت کرے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات سے بات نکلتے نکلتے چلتی ہے تو بہت دیر رات تک چلتی ہے، اس کے بعد آدمی سوتا ہے، تہجد تو چھوڑیے فجر اور اشراق بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں موبائل اور نیٹ کی سہولت نہیں تھی تو لوگ چوراہوں پر، نکڑوں پر، یہاں وہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے۔ اب کسی آدمی کو کسی سے ملنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے تو بات چیت ہی مشکل تھی، اب تو ویڈیو کالنگ بھی آسانی سے میسر ہے۔ اور پہلے ایک آدمی سے ہی بات ہو جائے تو بہت مسئلہ تھا، اب تو جو ہے فون میں یہ بھی سہولت ہے کہ 10-15 آدمی جو ہے وہ گروپ جوائن کر لیں، وہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے۔
عزیزان اکرامی، ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے، ہر اچھی چیز کی بھی ایک مقدار ہے، اس سے آپ آگے بڑھیں گے آپ کے لیے نقصان ہے۔ گھی اور شہد بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح آدمی اٹھے 1 کلو گھی کھا لے، صبح اٹھے 1 کلو شہد کھا لے، دوپہر میں بھی 1 کلو گھی کھا لے، شہد کھا لے، شام تک پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اچھی چیز تو ہے، گوشت اچھی چیز ہے، لیکن مقدار سے آپ بڑھا دیں گے تباہی و بربادی ہے۔ ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے، لیکن ہر اچھی چیز کی ایک مقدار ہے، اس مقدار میں رہیے، فائدہ ہے۔ ہر آدمی کے گھر میں سب سے زیادہ ٹائلز بیت الخلاء اور واش روم میں لگے رہتے ہیں۔ گھر میں تو پینٹ رہتا ہے، لیکن واش روم میں نیچے سے لے کر اوپر تک ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ پاکی صفائی روزانہ آرسیٹ سے پہ اور جو چیزیں اس سے وہیں پر ہوتی ہیں۔ اب بیت الخلاء اتنا اگر خوبصورت ہے، پاک صاف ہے، روشنی بھی وہاں زیادہ ہے، تو بتائیے کوئی آدمی میرے گھر میں سب سے زیادہ ٹائلز اور خوبصورت ایریا واش روم کا ہے، یہ کہہ کر وہاں صبح شام بیٹھا رہتا ہے یا 2-4 منٹ کے لیے جاتا ہے؟ اسی طرح ضرورت کی جتنی چیزیں دنیا میں ایجاد ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا استعمال ضرورت پر کیجئے، اتنا ہی کیجئے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ آپ اس میں پڑیں گے، آپ کا سکون اور آپ کا چین تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ میں نے قرآن مجید کی بالکل پہلے بڑی سورت سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی۔ کیوں پڑھی اس کی طرف میں اب آتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج قرآن مجید کے حافظ دنیا میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ 12 سال 15 سال کی عمر میں بچہ حافظ ہوتا ہے، مرتے دم تک حافظ ہی رہتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کتاب کا حافظ ہو، شروع سے لے کر مرتے دم تک ایسی کوئی مثال آپ ڈھونڈنا چاہیں نہیں مل سکتی۔ نمبر 2، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید 1450 سال گزرنے کے باوجود آپ کو کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، وہاں الگ قرآن ہو یہاں الگ قرآن ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ ایک لفظ بھی اگر ادھر ادھر گڑبڑ ہو گئی، کتنے بھی حافظ ہی کیوں نہ ہو، امام ہی کیوں نہ ہو، لوگ ہنگامہ کر دیں گے۔ تیسری جو سب سے بڑی دلیل ہے، جسے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو توجہ دینا ہے، وہ ہے اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کہ اللہ نے اس میں جو واقعات بیان کیے ہوں اس میں کوئی شک کرنا چاہے کر نہیں سکتا، تاریخ گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید میں مثال کے طور پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ قرآن مجید کے نزول سے 2500-3000 ہزار سال پہلے کا ہے۔ کوئی آدمی بلکہ ان کے لوگ بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں اور ان کے والد کا جو قصہ بیان کیا اس میں یہ غلطی ہے، اس میں وہ غلطی ہے، آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو واقعات کی بات۔ دوسرے نمبر پر احکامات ہیں کہ اللہ نے حکم دیا یہ کرو، یہ مت کرو، یہ اس طرح کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو احکامات قرآن مجید نے دیے ہیں ان احکامات سے بہتر اور اچھے اور جو ہے انسانیت کو سنبھالنے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نماز کا حکم ہے قرآن میں بار بار۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ عید بقرعید پہ پڑھ لیتے ہیں نماز، بعض ہمت کرتے ہیں تو جمعہ کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے کیا فائدے ہیں؟
روحانی تو وہ لمبی تفصیل ہے، جسمانی کتنے فائدے ہیں وہ ہم سے نہیں غیروں سے پوچھیے۔ ہم کہیں گے تو کہیں گے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، آپ اپنی نماز کی تعریف کریں گے، غیروں سے پوچھئے کہ نماز کا جو ترتیب ہے، جو انداز ہے، جو رکوع اور سجدے ہیں اور وضو ہے، ان سب چیزوں کے کیا فائدے ہیں، غیروں سے پوچھ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ اس میں کتنے فائدے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی نماز سے بہتر عبادت کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس موضوع پر بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس سے لگے رہنے کی امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات اندر نماز کی صفوں میں آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو دقت ہوتی ہے، اندر تشریف لائیں، بالکل اندر آ جائیں، جہاں بھی جگہ دیکھیں کھڑے ہو جائیں۔